میرا ایک سوال تھا اللہ سے، ایک ایسا سوال جو میں اسے تب پوچھا کرتا تھا جب کوئی میرا دل دکھاتا تھا یا میرے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ میں اللہ سے پوچھا کرتا تھا کہ آیا اللہ، آخر میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جائے نماز بچھائے، ہاتھ اٹھائے، کبھی سجدے میں گر کر، کبھی اسے پکارتے ہوئے مخاطب ہوتا تھا۔ میں اسے اس طرح سے آوازیں دیتا تھا جیسے وہ میرے آس پاس، میرے بے حد قریب کہیں موجود ہو، اور وہ واقعی میرے بے حد قریب موجود تھا، مگر مجھے اس کی طرف سے جواب نہیں ملتا تھا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ بے دم ہو کر گر جاتے تھے۔ شیطان کی کاری ضرب اپنا اثر دکھا دیتی تھی۔ میں تھکنے لگتا، اللہ سے روٹھنے لگتا۔ کچھ تو کہتا وہ مجھ سے، صرف اتنا ہی بتا دیتا کہ لوگ میرے ساتھ برا کیوں کرتے ہیں، کیا میں برا تھا؟ بار بار ایسا ہوتا رہا اور میں ٹوٹ کر اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے یہی سوال کرتا رہا، اور پھر ایک دن مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ مجھے وہی جواب مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ ہاں، مجھے اپنی پہچان ہو گئی۔ میں جان گیا کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ راتوں کے وہ طویل سجدے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گر گراتے ہوئے لاڈ سے باتیں کرنا، اور پھر روتے ہوئے اس سے یہ کہنا کہ آئے اللہ، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر آنکھیں پہنچتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کی طرف اس طرح سے دیکھنا جیسے ابھی مجھے جواب ملے گا۔ پھر جائے نماز پر سسکتے ہوئے لیٹ جانا اور اپنے گرد ایسے بازو باندھ لینا جیسے کسی نے آغوش میں بھر لیا، اور پھر اللہ سے کہنا، اللہ آپ سن رہے ہیں نا، میں بہت اکیلا ہوں، اور میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ اس وقت میرا رب میرے بے حد قریب موجود ہوتا تھا۔ اسے مجھ سے بے پناہ محبت تھی، تبھی دنیا کے لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے بات کروں، اسے پکاروں، اسے روتے ہوئے لاڈ سے اپنے دکھڑے سناؤں، اور پھر اپنے وجود پر لگے گہرے زخم دکھاتے ہوئے کہوں گے، اللہ یہ دیکھیں، آج پھر کسی نے دھکا دیا ہے، اللہ دیکھیں مجھے چوٹ لگی ہے، اللہ مجھے آج پھر کسی نے گرا دیا۔ وہ سچی دوستی کے دعوے کرتے تھے، وہ پیار کے دعوے کرتے تھے، دیکھیں اللہ انہوں نے مجھے بہت ستایا، اللہ آپ سن رہے ہیں نا، بتائیں نا میرے ساتھ ہی کیوں؟ اللہ جواب دے، اللہ جواب دیں، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ رونے کے بعد میرے دل کو ایسے سکون مل جاتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنی آغوش میں بھر لیا ہو، اور سجدے میں مجھے ایسے لگنے لگتا جیسے میں اس دنیا سے ہٹ کر بہت دور کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں غم کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ وہ میرے پاس تھا، مگر میں اس کے قریب نہیں تھا۔ وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اور میں اس کے پاس تب جاتا تھا جب مجھے ٹھوکریں لگتی تھیں، جب مجھے زخم آتے تھے، جب دنیا کے لوگ میرا مذاق بناتے ہوئے مجھے نیچا گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ میرا وہ رونا، وہ اللہ کو پکارتے ہوئے لوگوں کی شکایتیں لگانا اسے اتنا پسند تھا کہ وہ بھی مجھے اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے صبر اور ہمت دی، حوصلہ دیا، میری قوت برداشت بڑھا دی کہ آج میں ٹوٹتے ہوئے روتا نہیں ہوں بلکہ مسکرا دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جس ذات سے میں نے باتیں کی ہیں وہ میرے ساتھ ہے۔ میں جس محبت کو تلاش کر رہا تھا وہ میرے پاس تھی، اور پھر اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ میں آج بھی اللہ سے باتیں کرتا ہوں، گر گرا کر روتے ہوئے اسے آوازیں دیتا ہوں، وہ میری سنتا ہے، بے حد خاموشی سے سنتا ہے، مجھے نہ ٹوکتا ہے اور نہ ہی مجھ سے بیزار ہوتا ہے۔ میں جتنی باتیں کروں وہ سنے جاتا ہے۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ میں برا نہیں ہوں، میرے اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ میرے لیے اب یہی بات اہم ہے، یہاں اس دنیا میں ٹوٹے ہوئے ہر اس انسان سے اللہ کو بہت محبت ہے جسے بہت تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، جس کے ساتھ لوگ برا کرتے ہیں،
جو بار بار جڑنے کی جستجو میں اپنوں کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ بوڑھے ہیں۔ انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کو ان سے محبت ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور بات آپ کے لیے اہم ہو سکتی ہے کہ اللہ کو آپ سے محبت ہے، کہ اللہ کو آپ سے محبت ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کا میسیج آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔